شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہے آج کربلا کا بیاباں لہو لہو، جامعی ذوالفقار کا دامہ لہو لہو، سبے دشت کوہ و جنگل و میداں لہو لہو، ہے رجمگائے شاہ شہیداں لہو لہو. اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ابھی خواب غفلت میں سویا ہوا ہے انسان، بیدار تو ہو لینے دو. ابھی گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے انسان، بیدار تو ہو لینے دو. ابھی نمازوں کے پابند نہیں ہے انسان، بیدار تو ہو لینے دو. ابھی حسینی تیور کو جانتا نہیں ہے انسان، بیدار تو ہو لینے دو. حسینی مزاج کو سمجھ نہیں رہا ہے انسان، بیدار تو ہو لینے دو. جب یہ مکمل انسان، کامل انسان، اکمل انسان بن جائے گا تب انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین. حسین شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. اور سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زغن پھول بدن پھول. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر ختم نبوت پر جلوہ گر ہیں. سرکار غلاموں سے خطاب کر رہے ہیں. پادری آیا، کہا اے محمد اپنے آپ کو نبی کہتا ہے نا، ایک کام کرو کہ اپنے بچوں کو لے کر میدان میں آ جاؤ. تم بھی اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم بھی اپنے بچے کو لے کر آتے ہیں. ایک میدان میں اکٹھے ہو کے دعا کرتے ہیں، مولا جو حق پر ہے اسے بچا لے، جو ناحق پر ہے اسے غرق کر دے. میرے سرکار منبر سے نیچے اتری، سیدھے اپنی بیٹی خاتون جنت کے گھر پہنچی. فرماتے ہیں کہ این الحسن، کہاں ہے حسن؟ کا نانا جان حاضر ہوں. حسین کہاں ہے؟ نانا جان حاضر ہو. کا فاطمہ کا ابا جان حاضر ہو. علی کہاں ہے؟ کا حضور حاضر ہو. آؤ حسن تم میرے دائیں انگلی کو تھام لو، حسین تم میرے بائیں انگلی کو تھام لو، فاطمہ تم علی کا دامن تھام لو، علی تم میرا دامن تھام لو. یہ پانچ جا رہے پنجتن کی دلیل بن کر، اسی کو تو پنجتن پاک کہا جاتا ہے. اللہ اللہ جب چل رہے تھے نا، جب چل رہے تھے تو پادریوں میں جو سب سے بڑا پادری تھا، نام اشکف تھا، اس نے دیکھا اللہ اللہ کیا دیکھ رہا ہے؟ جہزم حسین کے چہرے کو دیکھا. وہ چہرہ ہے تابانی چہرہ ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. فرمایا جاتا ہے کہ امام حسن سر سے لے کر کمر تک مصطفیٰ کے مشابہ ہے، اور امام حسین کمر سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ کے مشابہ ہے. تبھی تو فرماتے تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. اب فرماتے جب دیکھا پادری نے کہ بائیں جانب جو بچہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا تھا اس کا نام حسین ہے. پادری نے کہا ایک طرف تو توریت کے ورق دیکھ رہا ہوں، دوسری طرف اس بچے کا چہرہ دیکھ رہا ہوں. اگر اس نبی نے دعا کر دی اور اس بچے نے آمین کہہ دی تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا. وہ حسین جس کے چہرے کو دیکھ کر پادریوں نے ایمان قبول کیا، وہ حسین جس کے چہرے کو دیکھ کر کافروں نے ایمان قبول کیا، وہ حسین ہے. قرآن مقدسہ کی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد مانگو. ہے آج کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے نا صرف جو مدد مانگنا ہے اللہ سے مانگو. اللہ فرماتا ہے کہ صبر سے مانگو اور نماز سے مانگو. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مولا کچھ لوگ تو نماز کا دکھاوا کرتے ہیں، نماز پڑھو گے تو جنت میں، لیکن نماز پڑھو گے تو اور عبادت کامل ہوگی، لیکن معاملات یہ دکھاوا تو ایسا کہ صرف نماز پڑھو، کسی کو مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں. مولا تو پھر صبر کے ساتھ فرماتا کہ اللہ تو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، تو روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہے، تو زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ ہے. فرماتے ان اللہ مع الصابرین، میں تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اللہ تو سب سے اہم عبادت کربلا کا نماز ہے. امام حسین کی زندگی کو اگر دیکھیں گے تو صبر سے شروع ہے، نماز پہ آ کے ختم ہے. بس اتنی سی زندگی ہے، صبر سے شروع ہے، نماز پہ ختم ہے.
صبر سے شروع ہے، صلاۃ پہ ختم ہے، لیکن اگر اس زندگی کا معائنہ کرے تو ہر چیز اسی کے اندر موجود ہے، ہر چیز اسی کے اندر موجود ہے۔ امام حسین علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے اپنی زندگی کو صبر سے شروع کیا، آج لوگوں کو نماز کے لیے کہا جائے تو سب سے بڑے پریشانی کا سبب ہو جاتا ہے، یار نماز کس لیے پڑھا جائے، خاص کر کے ان عورتوں کے لیے اللہ اکبر جن کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ اگر اس سے کہا جائے، آج تو بچے پیدا ہونے کے دور کی بات ہے، اگر ایسے ہی کسی عورت کو کہہ دیا جائے نماز پڑھنے کے لیے تو اس کے پاس فرصت نہیں ہے، رمضان کا روزہ رکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ اللہ وہ خاتون جنت ماں بنی تو بچوں کی خدمت بھی کر رہی ہے، بیوی بنی تو شوہر کی خدمت بھی کر رہی ہے، بیٹی ہے تو مصطفیٰ کی خدمت بھی کر رہی ہے۔ اگر جس کی خدمت سیکھنا ہے تو خاتون جنت سے سیکھے۔ اگر کل خاتون جنت کی نماز کا حال کیا ہے، اللہ جب رات کو مدینہ پورا سو جاتا ہے نا، وہ خاتون جنت اپنے بچوں کو کھلا پلا کے سلا دیتی ہے۔ رات کو جب پورا مدینہ سو جاتا ہے، خاتون جنت مصلے کو بچھا دیتی ہے اور بچھانے کے بعد نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہو پاتا کہ بلال حبشی صبح کی اذان دے دیتے ہیں۔ حضرت خاتون جنت سسک سسک کر روتی ہے، مولا تو نے رات کو کتنی لمبی کر دیا، چھوٹی کر دیا کہ فاطمہ ایک سجدہ نہیں ادا کر پاتی، کاش کسی دن رات کو اتنی لمبی کرتا کہ فاطمہ ایک سجدہ تو ادا کر لیتی، کسی دن رات کو اتنی لمبی کرتا کہ فاطمہ ایک سجدہ تو ادا کر لیتی۔ اگر وہ خاتون جنت نے پوچھ لیا بتا تو نے کتنی نمازیں پڑھی ہے، بتا تو نے کتنے روزے رکھے ہیں، بچہ تم نے اگر پالا ہے تو میں نے بھی پالا ہے، اگر تو نے شوہر کی خدمت کیا ہے تو میں نے بھی کیا ہے، اگر تو نے اپنے باپ کی خدمت کیا ہے تو میں نے بھی کیا ہے، بتا تو نے کتنی نمازیں پڑھی ہے، بتا تو نے کتنے روزے رکھے ہیں۔ ارے تیرے اللہ اکبر، تو نے بھی اپنے بچوں کو پالا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک جملہ عرض کر دوں، دنیا کے لوگ کسی کا بیٹا پیدا ہوتا ہے نا تو اس لیے پالتا ہے کہ کسی کو کلکٹر بنایا جائے، کسی کو انجینئر بنا جائے، کسی کو ڈاکٹر بنایا جائے، کسی کو پروفیسر بنایا جائے، کسی کو وکیل بنایا جائے، کسی کو جج بنایا جائے، مگر قربان جاؤ فاطمہ کی عظمت پر، وہ اپنے بیٹے کو پال رہی ہے تو ڈاکٹر بنانے کے لیے نہیں، انجینئر بنانے کے لیے نہیں، کلکٹر بنانے کے لیے نہیں، فاطمہ اپنے بچے کو پال رہی ہے، کربلا میں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے پال رہی ہے۔ او فاطمہ تیری عظمت پر قربان، او فاطمہ تیری عظمت پر قربان۔ اگر فاطمہ نے پوچھ لیا بتا تو نے میرے بچے کو یعنی میں نے کہ تم نے کتنی نمازیں پڑھی، تیرے سامنے میرے بابا محمد رسول اللہ کو گالیاں دی گئی، تو بھی سنتی رہی، تیرا بیٹا بھی سنتے رہا، تیرے سامنے میرے بابا محمد رسول اللہ کو چمار سے زیادہ ذلیل کہا گیا، ذرہ ناچیز سے کمتر کہا گیا، تو بھی سنتی رہی، تیرا بیٹا بھی سنتے رہا، تیرے سامنے میرے بابا محمد رسول اللہ کو اپنی طرح بشر کہا گیا، تو بھی سنتی رہی، تیرا بیٹا بھی سنتے رہا، تیرے سامنے میرے بابا محمد رسول اللہ کو مر کر مٹی میں ملنے والا لکھا گیا، تو بھی سنتی رہی، تیرا بیٹا بھی سنتے رہا، تیرے سامنے محمد رسول اللہ کو اللہ پر ذرہ ناچیز سے کمتر کہا گیا اور یہ لکھ دیا گیا جس کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارے وہ ابو جہل کے برابر مشرک ہے، تو بھی سنتی رہی، تیرا بیٹا بھی سنتے رہا۔ بتا تیرا بیٹا میرا بیٹا ان دونوں بیٹوں میں فرق کیا ہے؟ تو مجھے کہہ لینے دو، دنیا کے تمام ماؤں کے بیٹے کو ایک پلے میں کرو اور فاطمہ زہرا کے دو بیٹوں کو ایک پلے میں کرو، فاطمہ کے بیٹوں کا کوئی جواب نہیں ہے، فاطمہ کے بیٹوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ خاتون جنت ہے۔ اب رب ارشاد فرماتے ہیں ایمان والو صبر سے مانگو، مدد سے، صبر سے اور نماز سے مدد مانگو۔ امام حسین کی زندگی جس نے صبر سے شروع کی ہے اور صلاۃ پر آ کر اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ امام حسین بڑے ہوئے نا۔ آج کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ جو نبی کربلا میں اپنے نواسے کو نہ بچا پائے وہ ہم کو کیسے بچائیں گے، ہے نا؟ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ کربلا میں اپنے نواسے کو نہ بچا پائے تو ہم کو کیسے بچائیں گے۔ میرے نبی نے کبھی اپنے نواسے کو بچانے کی دعا نہیں کی، جب بھی میرے نبی کے ہاتھ اٹھے تو فرما اللہم آت الحسین صبر واجرا، اے پروردگار عالم جب میرے نواسے پر وہ امتحان کی گھڑی آئے نا تو صبر و استقامت عطا فرمانا۔ مصطفیٰ نے یہ دعا کی، کبھی اپنے نواسے کو بچانے کی دعا ہی نہیں کی۔ اگر بچانے کی دعا کر دیتی تو اعلیٰ حضرت فرماتے اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ مصطفیٰ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے، قبول ہوا کرتی ہے۔
میرے مصطفیٰ جان رحمت دعا کر دیتے تو اللہ قبول کر لیتا، لیکن فرماتے کہ اگر میں حسین کو بچانے کی کوشش کروں گا تو پھر قیامت تک نانا میرے امت جو ہے کہ شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے، کہیں بے نمازی ہونا جائے، کہیں بے روزے دار ہونا جائے اللہ پر، اسی لیے حسین کو بچانے کی دعا نہیں کی، اگر حسین کو چاہتے تو بچا لیتی۔ لیکن ایک جملہ عرض کروں، میں ایک پہلے جملہ بتا دیتا ہوں۔ کوئی شخص دریا میں ڈوب رہا ہے، دریا میں ڈوب رہا ہے، ہاتھ پیر مار رہا ہے، بچاؤ 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 کر رہا ہے۔ ایک شخص دیکھا، آپ نے دیکھا کہ فلاں شخص ڈوب رہا ہے اور وہاں سے الٹے قدم واپس ہو گیا، اگر کوئی فلاں شخص اس کو بچا نہ پائے تو پھر یہ کہنا سراسر الزام لگانا ہوگا، کیونکہ اس نے بچانے کی کوشش ہی نہیں کی، بچانے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں کوئی شخص دریا میں ڈوب رہا ہے، یہ شخص بھی چھلانگ لگایا، اس کا ہاتھ پکڑا، پیر پکڑا، سر پکڑا، بال پکڑا، پھر بھی نہ بچا پائے تو اب یہ کہنا درست ہوگا کہ بچا نہ سکی۔ میرے نبی نے کبھی اپنے نواسے کو بچانے کی دعا ہی نہیں کی، تو گویا جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ نبی اپنے نواسے کو نہ بچا پائے تو سراسر الزام لگانا ہوگا۔ لیکن ایک جملہ میں عرض کر دو، میرے نبی نے اپنے نواسے کو ایسا بچایا کہ قیامت تک کا کوئی نانا اپنے نواسے کو نہیں بچا سکتا، قیامت تک کوئی نانا اپنے نواسے کو بچا نہیں سکتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو آؤ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، آپ کے ایک جانب اقدس پہ آپ کا اپنا بیٹا ابراہیم ہے، دوسرے جانب اقدس پہ آپ کا نقطہ جگر حضرت امام حسین ہے۔ کبھی اس سے پیار کرتے ہیں، کبھی اس سے پیار کرتے ہیں، کبھی اس کو بوسہ دیتے ہیں، کبھی اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، اتنے میں آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، اور جب متغیر ہو گیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کبھی آپ نواسے کو بوسہ دے رہے تھے، کبھی آپ اپنے بیٹے کو بوسہ دے رہے تھے، آپ خوش ہو رہے تھے، ہم بھی خوش ہو رہے تھے، اچانک آپ کا چہرہ تبدیل ہو گیا۔ میرے سرکار نے فرمایا ابھی ابھی جبرائیل آئے تھے اور عرض کر رہے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ دونوں کو اکٹھا نہیں رکھے، کیا آپ جسے چاہے چن لے، جسے چاہے اللہ کی بارگاہ میں بھیج دے۔ اللہ اللہ، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ سرکار فرماتے میں نے تو فیصلہ کر لیا، اگر میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں نا صرف مجھے تکلیف ہوگی، اگر میں نواسے کو بھیجتا ہوں مجھے بھی تکلیف ہوگی، میری بیٹی خاتون جنت کو بھی تکلیف ہوگی، میرے داماد علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی تکلیف ہوگی، اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا جبرائیل جاؤ اور میرے بیٹے کو لے کر جاؤ۔ تاریخ کے اوراق میں ہے اس کے 3 دن کے بعد آپ کے بیٹے کا وصال ہو گیا۔ ہے کوئی دنیا کا ایسا نانا جو اپنے نواسے کو بچائے؟ میرے نبی نے اپنے نواسے کو ایسا بچایا کہ قیامت تک کوئی نانا اپنے نواسے کو نہیں بچا سکتا۔ اللہ اللہ، حسین مدینے میں پرورش کروا رہے ہیں، اللہ پر بچپنے میں کھیلتے کھیلتے اللہ پر حسین جوانی پر قدم رکھے، تو جب جوان ہوئے نا تو حضرت ابو بکر صدیق بول پڑے حسین میرے نبی نے اپنے نواسے اپنے بیٹے کو دے کر تجھے بچایا ہے، حسین میرے نبی نے اپنے بیٹے کو دے کر تجھے بچایا ہے۔ تب تک عمر ابن خطاب بول پڑے حسین نبی نے اپنے لخت جگر کو دے کر تجھے بچایا ہے۔ حضرت عثمان غنی بول پڑے حسین نبی نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو دے کر تجھے بچایا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بول پڑے حسین نبی نے تیرے ماموں کو دے کر تجھے بچایا ہے۔ خاتون جنت بول پڑی حسین میرے بابا نے میرے بھائی کو دے کر تجھے بچایا ہے۔ مگر جب اقتدار کی کنزر سے سنتوں کا قتل عام ہونے لگا، کعبے کی سوداگری شروع ہو چکی، کعبے کی حرمت کو پامال ہونے لگا، تو حسین اعظم مصطفیٰ کے چوکھٹ کو بوسہ دے کر بولے نانا آپ نے ایک بیٹا دے کر حسین بچایا تھا، حسین سارا بیٹا لٹا کر آپ کا دین بچا لے گا، سارا بیٹا لٹا کر آپ کا دین بچا لے گا۔ یہی سبب ہے امام حسین کربلا کے میدان میں۔ اب میرے حسین بچپنے کا زمانہ ہے، وقت تو زیادہ نہیں ہو گیا، 5 7 10 منٹ انشاءاللہ ایک دم محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ بچپنے کا زمانہ ہے، ذہن دیکھو امام حسین کا، سرکار مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے، واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بس 2-4 جملے جب میں اب آیا ہوں تو امام حسین کی فضیلت آپ 2-4 جملے سن لو۔ میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھنے والے سرکار اکیلے نہیں، یہ صحابہ کرام بھی ہیں۔ اللہ اللہ، اب کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کی حالت میں کیا ہوگا؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھے گا، 5 مرتبہ پڑھے گا، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، زیادہ متقی ہے تو 21 مرتبہ، اس سے زیادہ نہیں۔
میرے مصطفیٰ نماز پڑھا رہے. حسین نے دیکھا موقع بڑا اچھا ہے. سرکار نے صحابہ نے عرض کیا تھا نعم المرکب ھذی، کیا یہ اچھی سواری ہے؟ تو سرکار نے فرمایا سواری تو دیکھ لیا، سوار بھی تو دیکھ کتنا اچھا ہے. تو سوچا کہ آج تو سوار ہونا بہت اچھا لگے گا. سرکار نماز میں جیسے سجدے میں گئے، امام حسین پیٹھ پر، اب پیٹھ پر آ گئے تو سرکار اب تک گنتی کرتے 5 مرتبہ میں سر اٹھاتے، 7 مرتبہ میں اٹھا لیتے، 11 مرتبہ میں اٹھا لیتے. جو ہی امام حسین پیٹھ پر آئے نا تو سرکار نے گنتی بند کر دی. اب نہ جانے کتنے مرتبہ سرکار نے کیا ہوگا، 72 کہا ہوگا کہ 82 کیا ہوگا، سرکار جانے اور سرکار کا رب جانے. لیکن دل میں کیا خیال ہے؟ دل میں خیال کیا ہے کہ حسین پیٹھ پر سوار ہے. دل میں خیال ہے پیٹھ پر سوار ہے. اللہ اللہ، کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر نماز میں کسی چیز کا نبی کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی، گائے بیل خچر کا خیال آئے تو نماز ہو جاتی ہے. اللہ پر ان کا عقیدہ ہے. آؤ بتاؤ، مصطفیٰ کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی، لیکن مصطفیٰ نے کس کا خیال کیا؟ حسین کا خیال کیا. نماز میں حسین کا خیال کیا. تو جب نبی ہو کے امتی کا خیال کرے تو نبی کی نماز ہو جاتی ہے. تو اگر امتی نماز میں نبی کا خیال کرے تو پھر مقتدی کی نماز کیوں نہیں ہوتی؟ امتی کی نماز کیوں نہ ہوتی؟ حضرت سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ اگر نماز میں مصطفیٰ کا خیال آ جائے تو مقدر کی معراج ہو جایا کرتی ہے. یہ عقیدہ تھا صحابہ کا. اللہ اللہ، تو حسین پیٹھ پر ہے. سرکار نے نہ جانے کتنے مرتبہ کہا، وہاں سے اٹھے امام حسین چلے گئے. تو میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاتون جنت کے گھر پہنچے اور شکایت کیا کہ بیٹی جب نماز کا وقت آئے نا تو حسین کو چھوڑا مت کرو، کیونکہ نماز میں خلل پہنچتا ہے حسین کی وجہ سے، یعنی نماز میں سجدے میں اس کی وجہ سے. تو جب اتنا سنا حسین نا تو حسین گھر میں تھے کہ نانا جان میری وجہ سے میری شکایت کرنے اپنی میری امی جان سے آئے ہیں. ایک بات سن لیجئے، آج میرے لیے آپ نے سجدے کو طویل کر دیا، سجدے کو لمبا کیا. 1 مرتبہ 3 مرتبہ 7 مرتبہ نہیں 72 مرتبہ پڑھا ہوگا، مگر سجدے سے سر اٹھا لیا. نانا جان یاد رکھیے، آپ کے دین کے خاطر حسین وہ سجدہ کرے گا، 72 کو قربان کر دے گا، قیامت تک پھر سر نہیں اٹھائے گا. 72 کو قربان کر دے گا، قیامت تک سر نہیں اٹھائے گا. آپ جانتے ہیں نمازی نماز میں ہوتا ہے. کب تک نماز میں ہے؟ جب تک سلام نہیں پھیرتا تب تک نماز میں ہے. لیکن سلام پھیر دیا نماز سے باہر ہو گئی، چاہے وہ رات بھر کی نماز پڑھے یا پورے 24 گھنٹے کی نماز پڑھے، مگر نمازی جو ہی سلام پھیرا نماز سے باہر آ گیا. اب بتا حسین نے سلام کب پھیرا ہے؟ فرماتے جو سر کربلا میں جھکا تھا قیامت میں پھر اٹھایا جائے گا. ہے کوئی ایسی نماز، اتنی لمبی نماز ہے تو دکھاؤ پھر جو حسین نے کیا ہے. وہ حسین کربلا میں ہے، حسین کربلا میں. اب جانتے ہیں کہ حسین پر پانی بند کر دیا گیا. پانی کی شدت 7 محرم الحرام سے پانی بند ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسین پانی کو ترس گیا. ہم تو کہتے ہیں کہ حسین پانی کو نہیں ترسا، بلکہ دریا کا پانی لبے حسین کو ترس گیا ہے. اس کو پانی کی کیا ضرورت تھی جن کے قدموں میں کوثر کے خزانے موجود ہیں. آؤ میں تم کو ایک جملہ اور عرض کر دوں. میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند صحابہ آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ فنا کنواں ہے نا، اس کنویں کا پانی کھارا ہے. تو سرکار نے کیا کہ اپنا لعاب دہن تھوڑا سا اس میں ڈال دیا. تاریخ کے اوراق میں کہ وہ کھارا کنواں میٹھا ہو گیا. اور ایسا نہیں میٹھا ہو گیا کہ چند گھنٹوں کے لیے میٹھا ہوا، چند دن کے لیے میٹھا ہوا، سرکار کے رہتی دنیا تک میٹھا ہوا. آج بھی وہ کنواں میٹھا ہے، آج بھی وہ کنواں میٹھا ہے. تو جس میں سرکار کا تھوڑا سا لعاب دہن چلے جائے قیامت تک کے لیے وہ کنواں میٹھا ہو جائے. تو جو حسین لبے سو لبے مصطفیٰ کو چوسا ہو، جو حسین سرکار کے منہ کو چوسا ہو، اس حسین کو پھر پیاس کی شدت کیسے ستائے گی، اس کو پھر پیاس کیسے لگے گی. لیکن بظاہر دکھانا تھا. کربلا کی وادی میں حسین پیاسے ہے. یزیدی کہا حسین نہر فرات دیکھ رہا ہے نا، اس سے چرند و پرند پانی پی سکتا ہے، جمادات و نباتات پانی پی سکتا ہے، مگر حسین تجھے پانی نہ دیا جائے گا، تیرے گھر والوں کو پانی نہ دیا جائے گا. پانی بند کر دیا گیا. میں کہتا ہوں حسین اتنا پاورفل تھا نا، اگر حسین چاہتے تو میدان کربلا میں جگہ جگہ سے پانی کے چشمے ابلوا سکتے تھے. اگر حسین چاہتے تو دریائے فرات کا رخ اپنے طرف موڑ سکتے تھے.
مگر اللہ اکبر، اور یہ نہ کہے کہ حسین کو اختیار نہیں تھا، حسین کے پاس کوئی کرامت نہیں تھا۔ ارے ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا عالم یہ ہے کہ اجمیر کی دھرتی پر معاملات ایک تھا، وہاں بھی پانی بند تھا، یہاں بھی پانی بند تھا، وہاں بھی حسین یہاں بھی کہا گیا کہ خواجہ کے لوگوں پر پانی بند کر دیا جائے، تو میرے خواجہ کے نے اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ انا ساگر سے کہو کہ تجھے خواجہ نے بلایا ہے، تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ تاریخ میں ہے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ پر خواجہ غریب نواز نے کہا پورا انا ساگر کٹورے میں آ گیا۔ اب دیکھیں گے میوزیم میں آج بھی وہ کٹورا موجود ہے، وہ 5 کلو کا پیالہ ہوگا، 5 کلومیٹر کا انا ساگر آ گیا۔ اللہ اکبر، 5 کلومیٹر کا انا ساگر اس کٹورے میں آ گیا۔ تو جب ان کے غلام کا یہ عالم ہے تو اگر حسین چاہتے تو کربلا میں جگہ جگہ سے پانی کے چشمے ابلوا سکتے تھے۔ ارے میرا تو عقیدہ یہ ہے، میرا تو وجدان یہ ہے کہ وہ نبی کا لاڈلا حضرت ابراہیم کا بیٹا جس کو دنیا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتی ہے، جب پیاس کی شدت سے ایریا رگ رہا ہے نا تو اللہ نے زمزم کے کنویں کو پیدا کر دیا۔ اللہ پر میں نے کہنا چاہتا ہوں وہ بھی نبی کا لخت جگر ہے، یہ بھی نبی کا نور نظر ہے۔ اور میرا عقیدہ ہے کہ اگر اسماعیل ذبیح اللہ کے ایڑیوں کے رگڑ سے زمزم کا کنواں پیدا ہو سکتا ہے تو حسین اعظم کے کہنے سے کربلا میں جگہ جگہ پانی کا چشمہ نکل سکتا ہے۔ مگر حسین نے کرامت نہیں دکھایا، اور کوئی یہ نہ کہے کہ حسین کو کوئی اختیار نہیں تھا۔ حسین کی بہت سی کرامتیں ہیں جو کربلا میں صادر ہو چکی ہے، اور سب سے پہلی کرامت تو یہ ہے کہ رات کا وقت ہے، عاشورہ کی رات ہے، چاروں طرف آگ لگا دیا گیا تاکہ رات بھر اچھے سے عبادت ہو۔ ایک سخی القلب یزیدی آیا اور کہنے لگا او حسین، وہاں کے جہنم میں جانے سے پہلے اسی آگ یہاں دنیا ہی میں ہی آگ لگا لیا ہے۔ اللہ کو اتنا کہنا تھا، حسین کی آنکھوں سے آنسو برسے، ہاتھ اٹھایا، پروردگار تیرا نبی تو کہہ رہا ہے حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے، یہ مجھے جہنم کی آگ کا تانا دے رہا ہے، مولا اس کو دنیا ہی میں جہنم مبتلا کر دے۔ تاریخ کے اوراق میں ہے کہ اللہ پر اس کا گھوڑا بدکا ہے اور ادھر ادھر بھاگتا ہوا اس کو رکاب میں پیر پھنسا ہے، ادھر ادھر گھومتا ہوا اسی گڑھے کے اندر جس میں آگ جلا ہوا تھا اسی گڑھے کے اندر پھینک دیا۔ پھر یہ کوئی نہ کہنا کہ حسین کو کوئی بات کا اختیار نہیں تھا۔ حسین اعظم کے بارگاہ میں ایک اور سقی القلب آیا تھا، اس نے تو یہ جملہ کہا تھا حسین تجھ کو نبی سے کیا واسطہ ہے۔ اللہ نے اتنا کہنا تھا، حسین کے قلب ناز پر ٹھیس لگی، اے پروردگار یہ مجھے نبی سے تانا دے رہا ہے کہ تجھے نبی سے کیا واسطہ۔ وہ نبی جو کہہ رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، وہ نبی جو کہہ رہے حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ تجھے نبی سے کیا واسطہ ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا مولا اس کو دنیا میں مبتلا کر دے، عذاب میں مبتلا کر دے۔ اس کو قضائے حاجت کی ضرورت ہوئی نا تو ایک جھاڑی کے پیچھے گیا، قضائے حاجت کرنے کے لیے ایک زہریلا بچھو نے ڈک مارا ہے، اپنی نجاست غلیظہ میں کدڑیڑیا رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ پتا چلا کہ حسین کو اختیار تو تھا، ایک بدبخت اور آیا تھا اور آنے کے بعد کہا حسین یہ نہر فرات کا پانی ہے، سب پی سکتا ہے مگر تیرے گھر والوں کو پانی نہ دیا جائے گا۔ تو حسین اعظم نے فرمایا اے مولا یہ مجھے پیاس کا تانا دے رہا ہے، مجھے پیاس کی ضرورت کیا ہے جس کے قدموں پہ کوثر کے خزانے ہو، مولا اس کو دنیا کی پیاس مسلط کر دے۔ تاریخ کے اوراق میں ہے کہ اس کو اتنی پیاس کی شدت ستائی کہ پانی پلایا جا رہا تھا مگر پیاس نہیں بجھتی تھی، پانی پلایا جا رہا تھا پیاس نہیں بجھتی تھی، یہاں تک کہ اسی پیاس کی شدت میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ تو اللہ اکبر، یہ کوئی نہ کہے کہ حسین کو کسی بات کا اختیار نہیں تھا، حسین چاہتے تو کربلا میں جگہ جگہ سے پانی کے چشمے ابلوا سکتے تھے مگر حسین اعظم نے کوئی کرامت نہیں دکھایا، حسین اعظم نے کوئی کرامت نہیں دکھایا، اور ان کے غلام کرامت دکھایا، پانی کو بلا لیا۔ تو مجھے کہہ لینے دو حسین اعظم جو کربلا میں آئے تھے اسلام بچانے آئے تھے، اور غریب نواز جو اجمیر آئے تھے اسلام پھیلانے آئے تھے۔ اور ایک جملہ عرض کر دوں کہ حسین جو آئے تھے لڑنے کے لیے تو نمازیوں کے ساتھ تھا، اور جب غریب نواز آئے تھے تو ٹیکا لگانے والوں کے ساتھ تھا۔ پتہ یہ چلا کہ اپنوں کو کرامت نہیں دکھایا جاتا، غیروں کو دکھایا جاتا ہے، اپنوں کو نہیں دکھایا جاتا، غیروں کو دکھایا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اب آئی بات نماز کی تو آخری جملہ عرض کر دوں، کہہ دے سبحان اللہ۔ آج کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے نا، خاص کر کے ہمارے اہل سنت والجماعت کے مولاناؤں پر، یار یہ مولانا روز مسجد میں چیخو پکار کرتے اس کے پیچھے نماز ہوگی اس کے پیچھے نہیں ہوگی،
اس کے پیچھے پڑھو اس کے پیچھے نہیں پڑھو. یار یہ کوئی بات ہوتی ہے؟ وہ بھی تو اللہ کی عبادت کرتا ہے, کہیں بھی جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا چاہیے. ہم لوگ کے ہمارے مسجدوں کے معاملات میں کچھ بھی ایسے لوگ ہیں جو یہاں بھی پڑھتے وہاں بھی پڑھتے. یار نماز ہی تو پڑھنا ہے, پھر جا کے کہیں بھی پڑھ لو. وہ بھی تو اللہ کی عبادت کرتا, ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے, وہ بھی نماز پڑھتا, ہم بھی پڑھتے. میں کہا یہ جھگڑا ہم سے کیوں کرتے؟ کربلا میں حسین سے کیوں نہیں کرتے؟ کربلا میں حسین سے کیوں نہیں کرتے؟ حسین تمہیں 22,000 کے لشکر جرار یزیدی وہ بھی تو نماز پڑھ رہا ہے, آپ کو وہاں کے پڑھ لینا تھا. آپ نے 72 کی الگ جماعت کیوں کی؟ اے حسین جس طرح قیام آپ کرے اسی طرح قیام یزیدی کرے, جس طرح نماز آپ پڑھے اسی طرح نماز یزیدی پڑھے, جس نبی کا کلمہ آپ پڑھ رہے ہیں اسی نبی کا کلمہ یزیدی پڑھ رہا ہے, جس طرح رکوع آپ کر رہے ہیں اسی طرح رکوع یزید کر رہا ہے, یزیدی کر رہا ہے, جس طرح سجدہ آپ کر رہے ہیں اسی طرح سجدہ یزیدی کر رہا ہے. تو اے امام آپ کو وہاں آ کے نماز پڑھ لینی تھی جہاں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو, آپ کو وہاں کے نماز پڑھ لینی تھی جہاں نمازیوں کی کثرت ہو, آپ کو وہاں کی نماز پڑھ لینی تھی جہاں نمازیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہو. تو میرے حسین کی روح آواز دے گی, اے لوگوں لمبی جماعت دیکھ کر مت جانا, اے لوگوں نمازیوں کی تعداد دیکھ کر مت جانا, اے لوگوں کثرت نمازی دیکھ کر مت جانا, بلکہ امام دیکھ کر جانا. امام اگر رسول اللہ کا وفادار ہے تو ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جانا, اگر غدار مصطفیٰ ہے تو لات مار کے باہر ہو جانا. اس لیے کہ نماز مصطفیٰ کے وفادار کے پیچھے ہوتی ہے, غدار کے پیچھے نہیں ہوا کرتی. مصطفیٰ کے غدار کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. گویا میرے حسین نے یہ ذہن کربلا میں دے دیا. اور اسی لیے لوگوں اگر کہیں نماز پڑھنا ہے نا تو پھر امام کو جانچ لینا, اور امام اگر جانچنے کا اگر مقصد ہے تو اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کا نام ضرور لے لینا. اگر اعلیٰ حضرت کے نام سے چہرہ کھل اٹھے تو سمجھ لینا ہمارے امام کے لائق ہے. ورنہ آج کل کچھ سنی بھی ایسے ہیں, سنی کہلانے والے, جو ہی اعلیٰ حضرت کا نام لو تو چہرہ بگڑ جاتا ہے. اس لیے جانچنے کے لیے اعلیٰ حضرت کا نام ضروری ہے. مسلک اعلیٰ حضرت لے لو اور اس دور حاضر میں حضور تاج الشریعہ کا نام لے لو, انشاءاللہ چہرہ کھل اٹھے گا, سمجھ لینا امامت کے لائق ہے. اگر چہرہ نہ کھل اٹھے تو پھر لات مار کے باہر کر دیا کرو, مگر جو واقعی میں تاج الشریعہ والا ہے اس کی قدر ضرور کر لیا کرو. کہہ دے سبحان اللہ. بس آخری جملہ سنیں گے, آخری جملہ. میرے حسین اعظم, میرے حسین اعظم کربلا میں شہید ہوئے. آپ جانتے ہیں 10ویں محرم الحرام کا کربلا میں شہید ہوئے. تو نماز کا وقت تھا. میرا موضوع سخن تھا کہ نماز سے شروع ہے, نماز صلاۃ ہے, صبر سے شروع ہے, نماز پڑھا کے ختم ہے. اب کربلا کی وادی میں میرے رب نے یہ فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. نمازیوں کے ساتھ نہیں کہا, روزے داروں کے ساتھ نہیں کہا, حج کرنے والوں زکوٰۃ دینے والوں کے ساتھ نہیں کہا, کرنا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو اب کربلا میں رب ہے کس کے ساتھ؟ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. نمازی تو وہ بھی ہے, روزہ رکھنے والا تو وہ بھی ہے, حج کرنے والا تو وہ بھی ہے, زکوٰۃ دینے والا تو وہ بھی ہے, کلمہ پڑھنے والا تو وہ بھی ہے. گویا یہ رب نے فرما کر بتا دیا کہ صبر کس کے طرف ہے. تو دیکھا کہ صبر تو حسین کے پاس ہے, وہ صبر تو سکینہ کے پاس ہے, صبر تو علی اصغر کے پاس ہے, صبر تو علی اکبر کے پاس ہے. گویا یہ بتا دیا کہ صبر جس طرف ہے پروردگار اس طرف ہے, صبر جس طرف ہے اس طرف پروردگار ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے نا, نام علی اصغر ہے, 6 ماہ کا ہے, 6 ماہ کا ہے. اس کو بھی نہ چھوڑا ظالموں نے. میں نے نعت کے مصرے میں عرض کر دیا تھا, اس کو بھی نہ چھوڑا. اتمام حجت کے لیے میرے امام نے فرمایا سیدیو اگر کچھ کیا ہے تو ہم نے کیا ہے. یہ 6 ماہ کا اصغر تیرے ساتھ کیا کیا ہے؟ آج اگر 1-2 بوند قطرے پانی کا ڈال دو نا, ہو سکتا ہے میدان محشر میں تیری بخشش ہو جائے. لیکن ایک ایسا تیر چلایا نا کہ حضرت علی اصغر کو گلے کو چیرتا ہوا امام کے بازو میں آ کے پیوست ہو گیا. میرے حسین سر آسمات کے مولا اس امتحان میں 6 ماہ کا اصغر بھی کامیاب ہو گیا ہے. 6 ماہ کا اصغر بھی کامیاب. خیمے میں لا کے رکھی. سیدہ زینب نے کہا بھائی جان کیا علی اصغر پانی پی کر آ گیا ہے؟ کہا پانی پی کر تو نہیں آیا, حوض کوثر کا مالک بن کر آ گیا. سیدہ زینب کی چیخ نکلی. میرے حسین منہ پر ہاتھ رکھ کے بہن زینب اپنے آواز کو بلند نہ کرنا, ہم اس خاتون جنت کی اولاد ہیں جس نے آخری وقت میں ابا علی سے کہا تھا میرا جنازہ رات کو اٹھانا تاکہ کوئی غیر محرم کا سایہ بھی میرے جنازے پر نہ پڑے. حسین اعظم نے تو روز ازل کا وعدہ پورا کر دیا. کیسا وعدہ؟ رب نے پوچھا ہے کوئی میرا بندہ جو 40 دن تک کوہ طور پر چلا کاٹے؟ تمام دنیا والوں کی روح خاموش تھی, حضرت موسیٰ پیغمبر کی روح نے آواز دی تھی مولا میں حاضر ہو. پھر رب نے پوچھا ہے کوئی میرا بندہ
جو اپنے بیٹے کی جدائی میں آنکھوں کا نور دیتے سب دنیا والے خاموش تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی روح نے آواز دی تھی مولا میں حاضر ہو. پھر رب نے پوچھا ہے کوئی میرا بندہ جو 40 دن میں ہے کوئی میرا بندہ جس پہ طائف کے میدان میں پتھروں کی بارش ہو اور وہ کہے میں اللہ کی رضا پر راضی ہو. سب خاموش تھے. میرے مصطفیٰ جان رحمت کی روح نے آواز دی تھی مولا میں حاضر ہو. پھر رب نے پوچھا ہے کوئی میرا بندہ جو دیش سے پردیس ہو وطن سے بے وطن ہو اس سے 6 ماہ کا اصغر مانگو تو دے دے, 22 سال کا قاسم مانگو تو دے دے, 18 سال کا علی اکبر مانگو تو دے دے, قاسم بن حسن مانگو تو دے دے, حور بن ریاحی مانگو تو دے دے, حضرت حبیب ابن مظاہر مانگو تو دے دے, عباس علمدار مانگو تو دے دے. تمام دنیا والے خاموش تھے. حسین کے روح نے آواز دی تھی مولا میں حاضر ہو. اللہ پر حسین اعظم کی روح نے آواز دی تھی مولا میں حاضر ہو. یہی سبب ہے کہ حسین چلے ہیں کربلا میں لڑنے کے لیے. تو حسین اعظم, اچھا یہ جملہ جو معاملات یہ ہے کہ جانتے ہیں سب جتنے والے لوگ جانتے ہیں نا کہ حسین اعظم یہ کہا, یزید نے کہا کہ حسین ابن علی سے بیعت لو, اگر یہ بیعت نہ کریں گے تو اس کا سر تن سے جدا کر لو. معاملات یہی تھا. اگر حسین پہلے شہید ہو جاتے تو عباس علمدار بچ جاتے, قاسم بن حسن بچ جاتے, حضرت علی اکبر بچ جاتے, علی اصغر بچ جاتے. مگر حسین شہید ہونے میں تاخیر کیوں کی؟ شہید ہونے میں تاخیر کیوں کی؟ اگر پہلے شہید ہو جاتے, جب شہید ہونا ہی تھا تو پہلے ہو جاتے, عباس علمدار بچ جاتے, قاسم بن حسن بچ جاتے. حسین اتنی تاخیر کیوں؟ تو گویا یہ یزیدیوں کی طرف مخاطب ہو کہ یزیدیوں اگر تمہاری تلوار کی پیاس نہ بجھی ہے نا تو لو میں اپنے بھائی عباس علمدار کو دے رہا ہوں, اس سے اپنی تلوار کی پیاس بجھا لو. اگر ابھی بھی پیاس نہیں بجھی ہے نا تو اپنے بیٹے علی اکبر کو دے رہا ہو, تلوار کی پیاس بجھا لو. اگر تیری پیاس نہ بجھی ہے نا تو میں اپنے بیٹے علی اصغر کو دے رہا ہوں, پیاس بجھا لو. اگر پیاس نہ بجھی ہے نا تو میں اپنے جانی ساران کو دے رہا ہوں, پیاس بجھا لو. مگر مجھ تک بڑھنے کی کوشش مت کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی اصغر کا قاتل قاتل مومن ہے, علی اکبر کا قاتل قاتل مومن ہے, حر بن ریاحی کا قاتل قاتل مومن ہے, حضرت حبیب ابن مظاہر کا قاتل قاتل مومن ہے, اور محمد کا قاتل قاتل مومن ہے. مگر میرا قاتل قاتل مومن نہیں, قاتل دین ہوگا. قاتل مومن کی بخشش تو ہو سکتی ہے, قاتل دین کی بخشش نہیں ہو سکتی. اسی لیے تو فرمایا جاتا ہے دین است حسین دی پناہ است حسین. حسین دین ہے اور حسین دین کی پناہ ہے. گویا یہ تمام بتا دیا کہ یزیدیوں مجھ تک بڑھنے کی کوشش مت کرنا. اب امام حسین آخری سجدہ کیا, آخری سجدہ ہے جو کربلا میں جھکا ہے. قیامت میں اٹھایا جائے گا, گھوڑے سے نیچے اتری, اونٹ سے نیچے اتری. تعویلات بہت ہے. بعض نے کہا کہ گھوڑا تو تھا ہی نہیں, بعض نے کہا یہ تھا, اللہ عالم بے مرادی. امام حسین اپنے سواری سے نیچے اتری تو حضرت موسیٰ ابن کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا, حضرت موسیٰ کاظم سے پوچھا گیا کہ امام حسین کربلا میں شہید ہوئے تو نماز پڑھی, تو نماز کیسی تھی؟ تو امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں برس پڑی اور فرماتے جانتے ہو میرے غلاموں 9 منٹ کا تو صرف اس کا رکوع تھا. ہم سے تو 1 سیکنڈ بھی اگر رکوع میں جائے تو ہم اتنی جلدی نماز پڑھتے نا, بس آیا نماز پڑھا نکلا. 9 منٹ کا رکوع تھا, اور رکوع بھی کیسا تھا؟ نہ پاؤں زمین پہ تھے نہ سواری پر تھا, بس بھالے اور تیروں کے اندر تھا. اللہ اللہ. اور کہا کتنے زخم آئے تھے؟ کسی نے لکھا 72 زخم ہے, کسی نے کہا 82 زخم ہے. حضرت موسیٰ کاظم فرماتے کہ گننے کا جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو زخم سے چور چور نہ تھا, کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ زخم سے چور چور نہ تھا. فرمایا جاتا ہے کہ حسین سجدے پہ جا رہے, رکوع میں گئے, پھر کھڑے ہوئے, رکوع میں جا رہے, پھر کھڑے ہو رہے, یعنی رکوع کے بعد کھڑے ہوا جاتا ہے. سجدے میں نماز کا وقت ہے. اپنی زندگی کو صبر سے شروع کیا. اب نانا جان نے پردہ کیا, حسین نے صبر کیا. سامنے خاتون جنت نے پردہ کیا, حسین نے صبر کیا. حضرت علی کو کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کر دیا گیا, حسین نے صبر کیا. بھائی حسن کو زہر دے دیا گیا, کلیجہ چھلی ہو گیا, حسین نے صبر کیا. عباس علمدار کے بازو کٹ گئے, حسین نے صبر کیا. اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا, حسین نے صبر کیا. مگر آپ صبر کی انتہا ہو چکی.
اب بات نماز کی آ گئی ہے تو اللہ پر سجدے میں ہے، اللہ پر تلاش، گویا تلاش حسین کی یہ ہے کہ قبلہ مل جائے تو پھر سجدہ کر لیا جائے۔ گویا پروردگار یہ کہہ رہا ہے حسین سجدہ کرنا تیرا کام ہے، جدھر تو سجدہ کرے گا میں قبلہ تیرا اسی طرف کر دیا جائے گا، قبلے کو تیرے لیے قبلہ اسی طرف کر دیا جائے گا۔ گویا حسین کا سجدہ ہوا ہے اور حسین سجدے میں گئے، یزیدیوں نے دیکھا کہ اگر یہ سجدے سے دوبارہ سر اٹھایا نا پھر یزیدیوں کی خیر نہیں ہے، جو 3 دن تک بھوکا پیاسا ہے، بھوک جس کی تلوار کو نہ روک پائی، پیاس اس کی تلوار کو نہ روک پائی، مومنہ کی محبت جس کی تلوار نہ رکے، آخر نماز کا وقت آیا تو حسین نے تلوار روک دی، نماز کا وقت ہوا، سر سجدے میں ہے، آخر ایک یزیدی آیا آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین کے سامنے حسین کا سر کاٹا گیا، حسین کو احساس ہوا کہ نہیں ہوا؟ یار کسی کی انگلی کٹ جائے اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کسی کے جسم میں اگر کوئی خراش آ جائے، کوئی جسم میں پھوڑا پھنسی نکل جائے تو احساس ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ حسین اعظم کے سامنے گردن کاٹی گئی تو حسین کو احساس ہوا کہ نہیں ہوا؟ جملہ ہوتا ہے نا، تو کہا سورہ یوسف پڑھو، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پہ یاد ہے، 12واں پارہ کھولیں گے، یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے۔ عورتوں نے کہا تھا، مصر کی عورتوں نے زلیخا سے کہ ایک عورت پہ ایک غلام پہ دل دے بیٹھی ہے، کہا وہ غلام نہیں ہے، وہ تو حسن کا امام ہے۔ کیا خوبی ہے اس کے اندر کا دیکھنا چاہتے ہو؟ ایک ہاتھ میں چھری دیا، دوسرے ہاتھ میں پھل دیا، اور کہا جب جمال یوسف سامنے آئے نا تب پھر کاٹنا۔ کہ جب جمال یوسف سامنے آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے سے پردے کو ہٹایا گیا نا تو پھر دیکھنے میں اتنے مگن ہو گئے عورتیں کہ سب نے اس پھل کے بجائے اپنے اپنے انگلیاں کاٹ ڈالی، کسی کو احساس تک نہ ہوا۔ تو مجھے کہہ لینے دیا جائے جب جمال یوسف سامنے آئے تو انگلیاں کٹنے کی خبر نہ ہو، وہ حسین جو سجدے میں رب کا دیدار کر رہا ہو، وہ حسین جو رب کی تجلی کا مشاہدہ کر رہا ہو، اسے پھر گردن کٹنے کی کیا خبر ہے؟ جو کٹ گیا تھا کربلا میں قیامت تک زندہ ہو گیا، جو بچ گیا تھا کربلا میں قیامت تک مٹ گیا۔ اسی لیے لکھنے والوں نے لکھا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔